अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो देखकर आप बहुत ही हैरान होंगे। कब्र के अंदर इन्होंने चिला काटा, उसके ऊपर कौन था कि पीरों ने हमें जन्नत में लेके जाना है। और ये मुरीद ख़ास हैं हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह के। ये किताब जो है वो भी छपवाई है बाकायदा। मेरी किताब के अंदर इनकी ज़िंदगी के हवाले से इन्होंने खाना नहीं खाया, 41 दिन इन्होंने रोटी नहीं खाई। हज़रत सुल्तान बाऊ जो पीर थे इनके, वो वहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने आकर कब्र को खेड़ कर बाद में उनको उठाया, उनको गले से लगाया और उनको फ़कीरी दी। वो बड़ी बियार हुई है। यानी आपको पता होगा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके साले सुहाब के लिए कोई इस किस्म की चीज़ जो है वो तकसीम करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मैं कुरान पाक की तालीम दिया करता था, तकरीबन 9-10 साल पहले की बात है। उसके बाद मैं दुबई शिफ्ट हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो जी? अच्छा, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और ये पक्के यहाँ पर लगे हुए हैं। इन्होंने देग पकानी होती है, हर मंथ 11वीं शरीफ यहाँ पर होती है और ये देग ही पकाते हैं माशाल्लाह। गुंबद भी बनाया गया है। अब मज़ीद इसको मॉडिफाई करेंगे। ये आपको बहुत ही हैरानगी होगी ये वीडियो देखकर। दोस्तों माशाल्लाह देखें, लंगर जो है वो पैक किया जा रहा है, शापरों में तकसीम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो देखकर आप बहुत ही हैरान होंगे और आज की वीडियो में वो बातें आपको बताऊंगा जो आज से पहले मैंने किसी वीडियो के अंदर आपको नहीं बताई। दोस्तों पीछे जो मेरे आप ये कब्र देख रहे हैं, ये कब्र है मेरे दादा अब्बू की, और ये कब्र इसके साथ मेरी जो दादी अम्मा है उसकी भी कब्र है। ये इकट्ठी कब्रें तो बनी हुई हैं। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये इमारत, इस इमारत के अंदर इनको दफन किया गया है। दोस्तों ये भी आपको पता होगा कि हमारे जो बरेलवी भाई हैं वो तो दरबारों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। दोस्तों ये जो मेरे दादा अब्बू हैं ना, इनके बारे में हमने ये सुना है, कुछ टाइम मैंने गुजारा भी है इनके साथ। तो इनके बारे में ये बताया जाता था कि इन्होंने 41 दिन कब्र के अंदर गुजारे हैं, यानी उन्होंने चिला काटा था। तो इसी वजह से इनको फ़कीरी मिली। और ये मुरीद ख़ास हैं हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह के। यानी आपको पता होगा कि बहुत ही मशहूर हस्ती हैं हज़रत सुल्तान बाऊ। उनके ये मुरीद ख़ास थे, उनके ये खलीफा थे, तो इन्होंने उनसे फ़कीरी ली थी। ये आपको पता होगा कि हमारे जो बरेलवी भाई ये भी कहते हैं कि पीरों ने हमें जन्नत में लेके जाना है। और इसी के साथ और भी बहुत से वाक़यात जो हैं वो सामने आते हैं। दोस्तों बहुत सी करामत जो है वो इनकी तरफ मंसूब भी की जाती हैं। और इसी के साथ साथ इनकी एक किताब जो है वो भी छपवाई है बाकायदा। मेरी किताब के अंदर इनकी ज़िंदगी के हवाले से, यानी इन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, इन्होंने चिला कैसे काटा, वहाँ पर कौन मौजूद, कब्र के अंदर इन्होंने चिला काटा, उसके ऊपर कौन था। और ये कहा जाता है कि इन्होंने खाना नहीं खाया, 41 दिन इन्होंने रोटी नहीं खाई, सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने चाय के ऊपर ही गुजारा किया है। और बाद में हज़रत सुल्तान बाऊ जो पीर थे इनके, वो वहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने आकर कब्र को खेड़ कर बाद में उनको उठाया, उनको गले से लगाया और उनको फ़कीरी दी, यानी इज़्ज़त जिसको कहते हैं। तो दोस्तों ये है स्टोरी इनकी। और भी बहुत सी लंबी चौड़ी स्टोरी है, बहुत सी करामात जो है वो इनकी तरफ मंसूब भी। आइए सबसे पहले तो दुआ करते हैं इनके लिए मग़फ़िरत की, और उसके बाद आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। इसके साथ साथ जो मस्जिद बनाई गई है और पीछे रिहाइश बनाई गई वो आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, जो इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी तरह के वो इंसान ही थे। सबसे पहले दोस्तों हम दुआ करते हैं, दुआ मग़फ़िरत इनके लिए करते हैं। यहाँ पर जो मेरे दादा वो हज़रत शेर सुल्तान साहब, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा और उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ हमने कर दी है। तो दोस्तों हमारा कोई भी इस हवाले से कोई भी अकीदा नहीं है कि ये हमारी मुश्किल हल करेंगे या फिर ये अल्लाह ताला के नज़दीक हमें करेंगे। ये दुनिया से जा चुके हैं, दुनिया से ताल्लुक़ मुनक़ते हो चुका है। ये हमारे नफ़ा नुकसान के मालिक बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। बात करने का मकसद ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश जो है वो पीरों के घर में हुई है। मेरे दो दादा अबू परदादा अबू जो हैं वो पीर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन तमाम चीज़ों से इलान बरात किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा यही है, अल्लाह ताला ही वाहदहू ला शरीक है, उसके अलावा हम किसी से मांग नहीं सकते। गायबाना तौर पर हम किसी से भी कोई चीज़ मांग नहीं सकते, ना ही उनको पुकार सकते। ये बात अलग है कि वो अल्लाह ताला के नज़दीक होंगे, वली होंगे, लेकिन ये क्राइटेरिया हमें बरेलवियों को दूसरे मकातब फ़िक्र के जो आलिम दीन हैं उनके लिए भी रखना पड़ेगा, उनके जो बुज़ुर्ग हैं, उनके जो पीर हैं, उनके लिए भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला के वली थे, वो भी बुज़ुर्ग थे। यानी अब देख लें कि जिस तरह से ये कहा जाता है ना कि बरेलवी ज़रा ये कहते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं वो तो गुस्ताख़ रसूल हैं, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा दीगर बहुत से लोग जो हैं वो यही कहते हैं
کہ ہمارے علاوہ دوسرے جو ہیں وہ تو ہیں ہی گستاخ رسول۔ کسی بھی مکاتب فکر کا کوئی عالم دین ہو، کوئی عام بندہ ہو، اگر وہ اپنے مسلک کے عالم دین کو، بزرگ کو اگر وہ پیر مانتا ہے، اولیاء اللہ مانتا ہے، تو اس کو دوسرے مکاتب فکر کے جو عالم دین ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کو بھی اولیاء اللہ ماننا چاہیے۔ لیکن یہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، کہ کیا کرتے ہیں اپنے علاوہ دوسروں کو سمجھتے ہی گستاخ ہیں۔ لیکن دوستو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو بھی بزرگ اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے ہم دعائیں مغفرت ہی کریں گے۔ وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک بالکل نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری مشکلات جو ہے وہ حل کرے گا۔ دوستو بہت ہی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آج سے پہلے میں نے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائی اور نہ ہی میں نے دربار کی ویڈیو بنائی۔ دبئی میں جب میں تھا تو اس ٹائم میں کنورٹ ہوا، یعنی پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک پیر کے گھر میں کسی بندے کی، کسی بچے کی پیدائش ہو، ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اس نے پیر اپنے آپ کو منوانا ہے، اس نے یہی کہنا ہے کہ میں پیر کا بچہ ہوں، میں نے سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جتنے میری آڈینس ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا، میرے چینل کے اوپر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، میں اس چیز کو آن بالکل نہیں کرتا۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا تھا، یعنی میری پیدائش کہاں پر ہوئی، میرے جو دادا ابو تھے، پردادا ابو تھے، میرے جو ابو تھے وہ پیر۔ ٹھیک ہے ہم کسی کو رائے راست پر لا سکتے ہیں، اس کو رائے حق ہم دکھا سکتے ہیں، کہ اس کو قرآن سنت کے حوالے سے ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ دوستو چلتے ہیں باہر اور باہر آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک اور مزے کی بات یہاں پر یہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ آج جو ہے نا وہ بڑی 11ویں ہے، یعنی آپ کو پتہ ہوگا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سال ثواب کے لیے کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں، اور آج 11ویں بھی ہے تو اس موقع کے اوپر مجھے بلایا۔ تو آئیے دوستو آپ کو دکھاتا ہوں وہ جگہ جہاں پر آج سے تقریباً 9-10 سال پہلے میں یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دیتا تھا، بچوں کو میں پڑھاتا تھا یہاں پر۔ آئیے دوستو چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی دوستو ہم باہر آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے دوستو، یہ وہ جگہ ہے یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتا تھا بچوں کو، آج تقریباً 9-10 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد میں دبئی شفٹ ہو گیا۔ یہ دیکھیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو قبر بنی ہوئی ہے یہ میرے کزن کی قبر ہے۔ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی کہ انہوں نے اس قسم کی بھی حرکت کی تھی، یعنی انہوں نے کچھ چلا کاٹا تھا، تو اس وجہ سے ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ مطلب بلائیں وغیرہ یا جنات وغیرہ وہ چمڑ گئے تھے، تو بعد میں ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پیچھے قبر جو دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی قبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر ایک قبر بن جائے اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی بہت سی قبریں بنائی جاتی ہیں جہاں پر ان کو بھی پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان قبروں والوں کو بھی مشکل کشا مانا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہی مسجد ہے، یہ دیکھیں سینٹر میں دربار ہے اور یہ مسجد ہے، یہ دیکھیں یہ پیچھے میری مسجد ہے۔ اب اس سائڈ پہ فرنٹ پہ تو آپ کو جو مسجد دکھائی میں نے، یہ فرنٹ پہ مسجد ہے، اور یہ میرے پیچھے جو ہے یہ دربار ہے، اور پیچھے میرے آپ دیکھیں یہ ایک گھر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ گھر ہے رہائش ہے یہاں پر، یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہائش، یعنی کوئی بھی اگر آتا ہے یہاں پر رہنے کے لیے تو اس کی رہائش یہاں پر بنائی گئی ہے، یعنی مرید حضرات جو آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ درباروں پہ یہ سسٹم ہوتا ہے، پیر مریدی کا خاص طور پر یہ سسٹم چلتا ہے یہاں پر، تو یہاں پر باقاعدہ عرس بھی لگتا ہے، 11ویں بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، آپ کو مزید یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ درباروں پہ کیا کچھ ہوتا ہے، زیادہ ویڈیوز دیکھتے بھی ہوں گے تو دربار، اور اس کے علاوہ بہت سے دربار جو ہیں ان کے اوپر جو بدعات اور خرافات کی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ایسی ایکٹیویٹی کوئی نہیں کی جاتی زیادہ، مطلب کچھ تھوڑی بہت آتی ہوں گی، لیکن زیادہ جو ہوتا ہے نا کہ ڈھول ڈھمکا ڈانس وغیرہ یہاں پر اتنا کچھ نہیں ہوتا۔ جب عرس لگتا ہے تو یہاں پر محفل بھی ہوتی ہے۔ اچھا آئے دوستو اب آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں پر دیگ پکائی جا رہی ہے اور ہمارے کزن جو ہیں وہ ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے نجم صاحب، ٹھیک ہیں؟ اور سنائیں خیریت ہے؟ السلام علیکم جی، کیا حال ہے، ٹھیک ہو جی؟ اچھا یہ ہمارے بزرگ ہیں اور یہ پکے یہاں پر لگے ہوئے ہیں، انہوں نے دیگ پکانی ہوتی ہے، ہر منتھ 11ویں شریف یہاں پر ہوتی ہے اور یہ دیگ ہی پکاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم مسجد کی طرف۔ ماشاءاللہ مسجد بھی بہت خوبصورت بنائی ہے،
مسجد دکھاتے ہیں. اچھا یہ دیکھ لیں، یہ دربار جو ہے نا اس کا ویو ہے. یہ اوپر گنبد بھی بنایا گیا ہے. اب مزید اس کو موڈیفائی کریں گے. یہ مزید اس کا کام بہت سا باقی ہے. ٹائلیں وغیرہ سب کچھ یہ لگوائیں گے. اور یہ دیکھ لیں ادھر کا ویو. تقریباً یہ گاؤں ہی ہے ادھر. یہ مسجد ہے، یہ مسجد کا دروازہ ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے سٹور بنایا ہوا ہے جہاں پر یہ اذان دی جاتی ہے. اور مسجد اس کے ساتھ ہی ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اچھا دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی ہے یہاں پر. یہاں پر نمازی نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت بھی ہوتی ہے اور تراویح بھی پڑھائی. مسجد میں کھڑا ہوں اور یہ میرے سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ دربار ہے. یہ اوپر سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں. مسجد جو انہوں نے بنائی ہے، نمازی نماز پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی ہونی چاہیے یہاں. جی تو دوستو آپ کو بہت ہی حیرانگی ہوگی یہ ویڈیو دیکھ کر کہ انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ پیروں کے گھرانے میں پیدا ہونے والا، لیکن الحمدللہ وہ توحید پہ ڈٹا ہوا ہے، توحید بیان کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بالکل نہیں مانتا. کیونکہ دوستوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے. پر میں انجینئر صاحب کو سلوٹ کروں گا. یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی، ہمیں فرقہ واریت سے نکالا. یہ تو نکالا ہی نکالا انہوں نے، یعنی قبر پرستی سے نکالا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں فرقہ واریت سے بھی ہماری جان چھڑائی. تو ماشاءاللہ یہ جتنا بھی کریڈٹ ہے یہ انجینئر صاحب کو جاتا ہے. ایک پیر کے گھرانے سے، ایک پیر کے گھر پیدا ہونے والا ایک پیر جو یہ کہہ رہا ہے کہ قبروں سے نہیں مانگنا، پیروں سے نہیں مانگنا، صرف اور صرف اللہ سے مانگنا. لنگر تقسیم کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا. جی تو دوستو ماشاءاللہ دیکھیں لنگر جو ہے وہ پیک کیا جا رہا ہے شاپروں میں. چاول ادھر ڈالیں گے، ٹاپ میں پہلے ڈالے تھے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں شاپر بنا رہے ہیں ہم دینے کے لیے لوگوں کو. جو بھی یہاں پر آئے گا اس کو تقسیم کیے جائیں گے. تو یہ ماشاءاللہ یہ تو کام بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ درباروں کے اوپر کچھ بدعات اور خرافات بھی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ تھے لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے.